بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس محفل کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم مہمان جناب شیخ عبد الکریم سالک صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں۔ تو آئیے ناظرین پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بزم میں آپ تشریف لائے، جو کہ ہمارے لیے انتہائی باعث مسرت ہے، لہذا ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ بارک اللہ فیکم۔ آپ کا، شارجہ میڈیا کا اور تمام مسئولین کا میں شکریہ ادا کروں گا جو انہوں نے یہ اچھا وقت عطا فرمایا۔ جی بارک اللہ فیکم۔ بارک اللہ فیکم۔ ناظرین کرام، جہاں تک تعلق ہے آج کی اس ملاقات میں موضوع گفتگو کا، تو دین اسلام کی ایک اہم ترین تعلیم جسے ہمیشہ ذہن نشین رکھنا انتہائی ضروری ہے، وہ یہ کہ اسلامی معاشرے میں ہمیشہ ہر انسان کی کیفیت یہ ہونی چاہیے اور اس کے جذبات اور اس کا انداز فکر یہ ہونا چاہیے کہ دین اسلام بطور خاص ہمیں یہ تاکید کرتا ہے کہ ہمارے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے ادب اور عزت و احترام کے جذبات ہمیشہ موجزن رہیں۔ ایک دوسرے کا ادب ہوگا تو خیر و عافیت ہوگی۔ جس طرح مثال مشہور ہے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جو انسان بے ادب ہے کہ بڑوں کا ادب نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اس کے معاملات اور رویہ و سلوک اس کا مناسب نہیں ہے، تو تمام تر قابلیت اور صلاحیت و لیاقت اور دنیا بھر کی ڈگریوں کے باوجود یہ انسان بدبخت ہی رہے گا، روتا ہی رہے گا۔ جبکہ دوسرا انسان اگرچہ بظاہر قابلیت کی کچھ کمی ہو، لیکن اس کے دل میں ادب ہے، دوسروں کے لیے عزت و احترام کے معاملات ہیں، تو یقیناً ہر قدم پر دونوں جہانوں میں کامیابی و کامرانی اس کے قدم چومے گی۔ تو اسی سلسلے میں رہنمائی حاصل کرنے کی غرض سے آج کی اس نشست میں ہم نے اپنے محترم مہمان کو دعوت سخن دی ہے، تو آئیے انہی کی زبانی تفصیلات معلوم کی جائیں۔ شیخ، احترام کی ضرورت و اہمیت اسلامی معاشرے میں ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یقیناً معاشرے میں جو بڑے ہیں مرتبے کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، عمر کے لحاظ سے، ان سب کا احترام ان کی شان کے مطابق کرنا یہ بہت ہی ضروری ہے۔ صحیح۔ اسلام ہمیں اس کی تاکید کرتا ہے کہ ہر شخص کو اس کا مقام ملنا چاہیے، بلکہ اس میں کوئی غریب، فقیر، چھوٹے ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی قابل، حقیقت میں وہ بھی قابل احترام ہے۔ ہر ایک کو ان کا مقام ملنا، احترام دینا، یہ ہمیں اسلام اس کی تاکید کرتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کی نظر میں انسان ہونے کی حیثیت سے تمام انسان یکساں ہیں، مساوی ہیں، برابر ہیں، خواہ کوئی بادشاہ ہے یا فقیر، خادم ہے یا مخدوم، اور یہ کہ کالا ہے یا گورا ہے، بالکل، اور کسی بھی خاندان یا رنگ و نسل سے اس کا تعلق ہو، لیکن انسانیت کے لحاظ سے سب برابر ہیں، لہذا احترام ہر ایک کا حق ہے، ایک دوسرے کے ذمہ یہ واجب ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا نا کہ یہ لوگو کہ تم سب ایک جیسے ہو، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں تمام انسانیت کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں
یا ایھا الناس، اے لوگ، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے تمہیں پیدا فرمایا ہے، اور ہم نے جو تمہارے قبیلے بنائے ہیں، تمہارے خاندانیں جو الگ الگ ناموں سے جو پکارے جاتے ہیں وہ بنائے ہیں، وہ صرف اس لیے تھا کہ تم ایک دوسرے کو پہچان لو، پہچاننے میں تمہیں آسانی ہو، یہ فلان قبیلے کے ہیں، یہ فلان قبیلے کے ہیں۔ لیکن اس میں کوئی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں فلان قبیلہ بہت ہی معزز و مکرم، فلان جو ہے اس کا کوئی مطلب احترام وہ نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کا معیار خاندان سے یا شکل صورت سے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے بہتر، سب سے معزز و مکرم وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے معزز و مکرم شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی فرامین کی پابندی کرتا ہے۔ جی، ورنہ انسانیت کے لحاظ سے سب برابر ہے۔ جیسے مثال دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا پوری کائنات کے لیے، جی، کسی ایک خاص طبقے، خاص زبان سے نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مبعوث فرمایا کافۃ للناس، جی، ایک خاص طبقے، ایک خاص نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں اب یہ تمہارا کام ہے، تم اس سے فائدہ اٹھاتے ہو یا نہیں اٹھاتے ہو، یہ تمہارا کام ہے، لیکن اللہ کی نظر میں سب برابر ہے۔ جی، بے شک۔ اور یہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الناس بنو آدم وآدم من تراب، سبحان اس بارے میں ارشاد بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں کہ اللہ فرمایا کہ سارے لوگ کس کے بیٹے ہیں؟ آدم علیہ السلام، سب بنو آدم ہیں، چاہے اس میں کالے، چاہے اس میں سفید، چاہے کسی رنگ کا بھی ہو، چاہے کسی ادیان بھی لوگوں نے بنائے ہوئے مختلف ہے، اللہ کا دین بھی ایک ہے، اللہ نے سب کو ایک جیسے بنایا۔ الناس بنو آدم، تمام لوگ حضرت آدم ہی کے اولاد میں سے ہیں، اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا۔ صحیح ہے۔ تو گویا ہر انسان کا یہ پیدائشی اور بنیادی حق ہے کہ معاشرے میں اسے احترام کی نگاہ سے دیکھا جائے، اسے ذلیل و رسوا بالکل نہ کیا جائے۔ تو جب احترام کی بات ہوگی تو سب سے پہلے کس چیز کا احترام ضروری ہے؟ یقیناً دیکھیے جی، سب سے پہلے تو اب آپ دیکھیں ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے امام بھی ہیں، اس کائنات کے رہنما بھی ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے جو مقام آپ کو عطا فرمایا کسی اور کو مقام عطا نہیں فرمایا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کی شان ہم نے بلند کر دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ایک عام انسانوں جیسی نہیں ہے، تو آپ کے مقام اور مرتبے کا خیال کرنا اور اسی مقام و مرتبے کے حساب سے ان کو احترام ملنا، یہ بہت ضروری ہے۔ جی، اللہ کے بعد، اللہ تعالیٰ کے بعد، اللہ کا تو مقام ہی اور ہے، اس کی شان ہی کچھ اور ہے، وہ تو خالق ہے۔ اب جب ہم مخلوق کی بات کرتے ہیں تو مخلوق میں سب سے بڑا مقام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور اس کے علاوہ تمام انبیاء علیہ السلام کا ہے۔ تو ان کو بھی جب بھی ہم ذکر کریں احترام سے یاد کریں اور محبت سے یاد کریں، اور ان پر بھی ہم درود و سلام نازل کریں، اور خاص طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو اللہ رب العزت نے آپ کی شان اتنی بلند کر دی۔ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں انتہائی تواضع ہے، انتہائی عاجزی ہے، لیکن شان تو اللہ نے بہت اونچی رکھی ہے، بہت بلند کی ہے۔ تو مقام میں احترام میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے پہلے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ سب سے بڑھ کر ہے مخلوقات میں، لہذا سب سے زیادہ واجب الاحترام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاکیزہ تعلیمات ہیں ان کا احترام بھی اسی طرح ضروری ہے۔ یقیناً۔ اور ان کے احترام کی کیا شکل ہوگی؟ اطاعت، یقیناً۔ دیکھیے جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احترام، یہ صرف زبانی حد نہیں، جی، بلکہ ہمیں اپنے عملی صورت میں بھی ان کو بتانا ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ کیونکہ اگر ایک شخص یہ کہیں جی مجھے حضور سے بڑی محبت ہے، میں حضور کا بہت احترام کرتا ہوں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو بہت سی خامیاں ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کی ہے، پھر اس کو کر گزرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا یہ محبت کی نشانی ہے، اور یہ احترام کا تقاضا یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر فرمان کو لیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ جی، یعنی فرض کیجئے کہ گھر میں کوئی بڑا ہے یا مہمان ہے، معزز ہے، تو اس محفل میں اگر کوئی ہر وقت یہی اس کی شان میں قصیدہ خوانی کرتا رہے کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے اور میرے دل میں آپ کے لیے بہت احترام ہے، لیکن اس بڑے نے اگر اسے کچھ کہا کہ مجھے ذرا یہ گلاس پکڑا دو یا پانی پلا دو یا میرا یہ کام کر دو، تو وہ یوں جواب دے کہ نہیں میں یہ تو نہیں کر سکتا، جی تو پھر یہ کیسا احترام ہے؟ یہ تو یقیناً دیکھیے جی، کہتا کچھ ہے پھر کرتا کچھ اور ہے۔ صحیح ہے، تو اس احترام کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ احترام اسلام یہ چاہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً قابل احترام، معزز و مکرم ہے، لیکن وہ ہم اپنے عمل سے یہ ثابت کریں لوگوں کے سامنے کہ واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم احترام کرتے ہیں، واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم اتباع کرتے ہیں، اور ایک ایک چیز چاہے اپنی ذات پر ہو، اپنے گھر میں ہو، اپنے اولاد پر ہو، تو ان سب میں یہ چیزیں ہم اجاگر کرنے کی کوشش کریں کہ ہم سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور الفت رکھتے ہیں۔ جی، جزاک اللہ خیرہ۔ اور اس کے بعد جب احترام کی بات آئے گی تو پھر سب سے زیادہ واجب الاحترام معاشرے میں کون ہے؟ یقیناً جی، اس کے بعد دیکھیے سب سے زیادہ واجب الاحترام اولو الامر ہے، صاحب امر ہے، صحیح، جن کے زمام میں، جن کے ہاتھ میں ملک کی بھاگ دوڑ ہے، جی، ذمہ دار لوگ ہیں، اور یا یہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا کوئی بڑا ہو سکتے ہیں، سربراہ ہو سکتے ہیں، ان کا احترام بھی انتہائی ضروری ہے۔ قرآن کریم میں بھی اس کی تاکید موجود ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی بڑی تاکید بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور صاحب امر کی اطاعت کرو تمہی میں سے۔ تو ان کی اطاعت بھی بہت ہی ضروری ہے، اور دین کا حصہ ہے، وہ بھی دین کا حصہ ہے۔ اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جو حکم ہے اس کے ساتھ ملا کر اس بات کو بیان کیا گیا، بالکل، کہ جو تم میں سے ذمہ دار ہیں، بڑے ہیں، سربراہ ہیں، اولی الامر ہیں، فرمانروا ہیں، یا کسی بھی ادارے کا جو کوئی ذمہ دار ہے تو اس کی بھی اطاعت کی جائے، بالکل، یہ بھی دینی تعلیم کا حصہ ہے۔ بالکل، اسی سلسلے میں بخاری شریف اور مسلم شریف کی وہ حدیث بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی المرء المسلم السمع والطاعہ، جی، مسلمان انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے جو امیر ہے، اپنے جو حاکم ہے، اپنے جو مسئول ہے، ان کی اطاعت لازمی ہے، سمع والطاعہ، سننا ہے اور اطاعت کرنا ہے، فیما احب و کریہ، ضروری نہیں ساری باتیں تمہیں اچھی لگیں، کچھ باتیں اچھی نہیں بھی لگتی ہے، اب یہ ہے کہ زیادہ کام ہو تو نہیں کرنا چاہتے، انسانی تقاضا ہے مثال کے طور پر، تو فیما احب و کریہ فرمایا، جو تمہیں اچھی لگے اور جو تمہیں نہیں بھی اچھی لگے، جو کام تمہیں اچھا لگے وہ کریں، جو اچھا نہیں، تو ان کا حکم ماننا اور سمع و اطاعت کرنا جو ہے یہ انتہائی ضروری ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اسی سلسلے میں، فرمایا کہ جو حاکم کی عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرمہ اللہ، من اکرم سلطان اللہ اکرمہ اللہ، جو اپنے حاکم کی عزت احترام کرتا ہے اللہ اسے عزت دیتا ہے، اور جو اس کا احترام نہیں کرتا تو اللہ بھی اس کو یعنی قابل احترام نہیں سمجھتا، اللہ تعالیٰ بھی اس کی عزت نہیں کرتا۔ الغرض احترام ہوگا بڑے کا یا بڑوں کا تو اس سے تمام جو امور ہیں، انتظامات ہیں، نظم و ضبط ہے، یہ چیزیں برقرار رہیں گی اور معاملات بخیر و خوبی چلتے رہیں گے، اور ملک میں امن رہے گا، سکون رہے گا، ورنہ ہے کہ افراتفری وہاں پھیل جائے گی، انتشار ہوگا، اور یہ کہ اس کے بعد بربادی ہوگی۔ تو یوں امن و امان اور سکون و اطمینان برقرار رکھنے کے لیے بھی یہ چیز ضروری ہے، اور مزید یہ کہ یہ چیز دینی تعلیم کا حصہ ہے بھی ہے، اور جب یہ اطاعت کریں گے صحیح طریقے سے تو یقیناً اسے اجر ملے گا، اس میں ثواب ملے گا، ثواب کا مستحق ہوگا، کیونکہ اللہ نے اپنی اطاعت اور رسول کی اطاعت کے ساتھ ان کو ملا دیا ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم ثواب کی نیت سے بھی کریں۔ جی، بارک اللہ فیکم۔ ناظرین کرام، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔
محترم ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، تو آئیے سلسلہ کلام کو آگے بڑھایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل گفتگو یہ چل رہی تھی کہ دین اسلام کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ ہمیشہ دلوں میں ایک دوسرے کے لیے عزت و احترام کے جذبات ہوں، اور اس سلسلے میں آپ نے یہ گفتگو فرمائی کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور پاکیزہ تعلیمات کے لیے ہمارے دلوں میں ادب و احترام ہو، اور یہ کہ ہمارا عمل بھی ان تعلیمات کے مطابق ہو یقیناً۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ گفتگو فرمائی کہ جو ذمہ دار ہیں، سربراہ ہیں، فرمانروا ہیں، ہمارے دلوں میں ان کے لیے ادب و احترام ہو، ہماری گفتگو اور ہمارا رویہ و سلوک، ہمارا انداز ایسا ہونا چاہیے جس سے ان کے لیے، بڑوں کے لیے، خواہ وہ ملک کا سربراہ ہے یا جس ادارے میں ہم ملازم ہیں اس ادارے کا سربراہ ہے یا ہمارا سینئر ہے، تو ہمارے انداز سے یہ بات جھلکنی چاہیے کہ ہمارے دل میں اس کے لیے ادب و احترام کے جذبات ہیں۔ بالکل صحیح فرمایا۔ اور اس کے بعد یہ ارشاد فرمائیے گا کہ قانون کا احترام بھی اس میں شامل ہے۔ ارشاد فرمائیے۔ بلا شک جو قوانین بنائے جاتے ہیں وہ انسان ہی کے فائدے کے لیے بنائے جاتے ہیں، جی، اور اس کا احترام بھی ضروری ہے، جی، اور ہم اپنے عمل سے بھی ثابت کریں کہ ہم قانون کا احترام کرتے ہیں۔ جی، دیکھیں الحمدللہ جو اسلامی ممالک ہیں ان میں جو قوانین بنتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے سائے بناتے ہیں، جی، ان کو مد نظر رکھ کر ہی بنائے جاتے ہیں۔ صحیح۔ حکم جو کچھ ہوتا ہے، نظام جو کچھ بنتے ہیں، تو وہ اللہ رسول کے حکم کو سامنے رکھ کے کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اسلامی ملک نہیں بھی ہے تو وہاں جو عام زندگی کے قوانین ہیں، ضروری ہے ان کے لیے یہ پابندی۔ ٹریفک رولز ہیں، یہ راستہ جانے کے لیے ہے، یہ راستہ نکلنے کے لیے ہے، تو اس میں اسلامی یا غیر اسلامی سے قطع نظر جو بھی قانون ہے وہ انسان کی سلامتی کے لیے۔ اس میں کوئی شک نہیں، مصالح عامہ ہے، عام لوگوں کے فائدے کے لیے جو بنائی جاتی ہے، بلکہ یہ میں کہتا ہوں جی یہ بھی تو اسلام ہی کا حصہ ہے نا۔ لا ضرر ولا ضرار فرمایا اللہ کے نبی نے، کسی نہ خود نقصان دو، نہ نقصان اٹھاؤ، نہ کسی کو نقصان دو۔ انہی چیزوں کو سامنے رکھ کے قوانین بنائے جاتے ہیں۔ فائدہ اس کا انسان کو ہے، تو فائدہ انسان کو ہے تو انسان کو چاہیے کہ تمام دل و جان سے قوانین کا احترام بھی کریں اور قوانین کو اپنے زندگی میں شامل کریں اور اس پر عمل کریں۔ صحیح۔ جی، ایک تو یہ بات مد نظر رکھتے ہوئے کہ اس میں خود میرے لیے نیز دوسرے سبھی لوگوں کے لیے سلامتی اور حفاظت اور نجات کا انتظام ہے۔ یہ قوانین ہماری حفاظت کے لیے، بالکل ہماری بہتری کے لیے، اور اس سے بھی پہلے یہ پہلو مد نظر رہے کہ یہ میرے دین کا حصہ ہے کہ قانون کا احترام، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ تم اطاعت کرو اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جو تمہارے ذمہ دار ہیں ان کی بھی۔ یقیناً۔ تو یہ قانون ذمہ داروں کی طرف سے جاری شدہ ہیں۔ بالکل۔ وہ کوئی سربراہ ہے یا کوئی ادارہ ہے تو وہ ادارہ بھی ذمہ دار ادارہ ہے، بالکل، اور اسی نظام کا ایک حصہ ہے۔ بغیر نظم ضبط کے تو نہیں چل سکتے۔ جی بالکل، تو اس ادارے کی طرف سے جو قانون وجود میں آیا ہے اور نافذ کیا گیا ہے تو اس کی تعمیل ہمارے لیے ضروری ہے، اس وجہ سے بھی کہ یہ دینی حکم ہے اور یہ اللہ کا حکم ہے قرآن میں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کہ اپنے بڑوں کی اطاعت کیا کرو۔ بالکل صحیح۔ تو یوں بھی قانون کا احترام ضروری ہے۔ علماء کا احترام، معاشرے میں جو اہل علم ہیں، جی، اور بالخصوص قال اللہ وقال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی دولت سے جن کے سینے منور ہیں اور جن کی سیرت و کردار مزین ہے قال اللہ وقال الرسول کے علم سے، تو ان کے احترام کے بارے میں ہماری کیا کیفیت ہونی چاہیے، فرمائیے گا ارشاد۔ یقیناً جی، علماء ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، ہمارے زندگی میں جو حالات پیش آتے ہیں، صحیح، کتاب اللہ سنت رسول اللہ ہر کوئی نہیں سمجھ پاتا، ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا، سیکھ نہیں سکتا، تو علماء کی ذمہ داری ہے کہ پہلی تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ بالکل چیز کو تحقیق کر کے صحیح مسلک کو
جو اللہ اور اس کے رسول کا پسندیدہ ہے وہی لوگوں کے سامنے رکھیں. اور لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو اللہ والے لوگ ہیں، اللہ رسول کا جو حکم سناتے ہیں تو ان کی پابندی بھی کریں اور ساتھ میں ان کا احترام بھی کریں. صحیح. جب بندے کا احترام آپ نہیں کریں گے، بندے کو کچھ آپ نہیں سمجھیں گے تو اس کی باتوں پر پھر آپ عمل بھی نہیں کریں گے. جی. تو اس کے لیے ضروری ہے جو صحیح علماء دین ہے، جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے خود بھی پابند ہے اور دوسروں کو پابندی کے لیے کہہ رہے ہیں، ان کا احترام، ان کا ادب انتہائی ضروری ہے، کیونکہ ان کا مقام بہت بلند ہے. قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا اللہ والملائکۃ انہ لا الہ الا ہو. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. بیان کرنا مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی ذات کے ساتھ فرشتوں کو اور فرشتوں کے ساتھ پھر اللہ رب العزت نے اہل علم کا ذکر فرمایا. صحیح. کہ اللہ نے گواہی دی، اللہ کے فرشتوں نے گواہی دی اور اہل علم نے گواہی دی. کس چیز کی؟ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق موجود نہیں ہے. جی. تو اس میں دیکھیے ان کی شان کو اللہ نے بلند فرمایا. اہل علم کی یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم منکم والذین اوتوا العلم درجات. جی. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. جی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا دو چیزوں سے لوگوں کے درجے بلند ہوں گے، ایک تو ایمان اور پھر علم. صحیح. ایک ایمان اور ایک علم سے اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرماتا ہے. یعنی تمام بنی آدم میں جو اہل ایمان ہیں ان کا درجہ اللہ کے نزدیک بلند ہے. پھر اہل ایمان میں سے جو اہل علم ہیں ان کا درجہ مزید بلند ہے. سبحان اللہ. تو وہ لوگ کہ جن کا درجہ اللہ کے نزدیک بلند ہے تو ہمیں بھی انہیں اسی نگاہ سے دیکھنا چاہیے کہ ان کا درجہ بلند ہے اور یہ ہمارے لیے واجب الاحترام ہے. تو جو ان کا احترام ہے تو اس کی کیا شکلیں ہو سکتی ہیں؟ اس کے شکلیں تو یہ ہو سکتی ہے جو وہ بتا رہے ہیں کہ وہ ہم اس پر عمل کریں. صحیح ہے. سب سے اہم بات یہ ہے جو وہ پہلی بات تو یہ کہ ہمارا رویہ ان کے ساتھ یقیناً ایسا ہو کہ ادب و احترام والا. یعنی اگر مجھے کوئی آدمی نظر آیا، ظاہری حلیہ اور شکل و صورت سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کوئی عالم دین ہے، جی، تو فوراً میرے دل میں اس کے لیے احترام کا جذبہ بیدار ہونا چاہیے. یقیناً. اگر میں اس سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں تو ادب کے ساتھ، ادب تو ہر ایک کے ساتھ لیکن بطور خاص جی زیادہ ادب کے ساتھ کہ یہ عالم دین معلوم ہوتا ہے یہ انسان. اور اس کے بعد یہ کہ جو ان کی تعلیمات ہیں جو وہ بیان کر رہے ہیں، جی ہاں سنیں، بالکل تعلیمات کا بھی ادب کریں، پھر ان تعلیمات کو آگے پہنچانے کی کوشش کریں اور ان کے لیے دعا بھی کریں. یقینی بات ہے. اگر وہ کوئی دیکھیں نا جی کوئی آدمی کوئی آپ پر صدقہ خیرات کرتا ہے، آپ اس کو دعائیں دیتا ہے، تو سب سے بڑا صدقہ تو یہ ہے کہ کوئی اللہ رسول کا حکم سنا رہا ہے. بالکل. تو ایک تو احترام اپنی جگہ، لیکن ان کے لیے دعائیں نہیں. بالکل صحیح ہے. ان کی زندگی میں بھی، اور اگر ان میں سے جو کوئی وفات پا چکے ہوں تو ان کے لیے بھی رحمت کی. اور علماء سے جو استفادہ کرنے والے مختلف قسم کے ہوتے ہیں، کوئی دنوں میں کچھ فائدہ اٹھاتے، کوئی سالوں سال ان کے ساتھ لگاتے ہیں، جی، تو مختلف کیفیات ہو سکتی ہے. تو ہر شخص جتنا فائدہ اٹھاتا ہے اسی حساب سے ان کے لیے دعائیں کریں. بالکل. جیسے کتابوں میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ ما صلیت صلاة منذ مات معلمی الا استغفرت له مع والدی. سبحان اللہ. جی، اس بارے میں ارشاد فرمائیے. عظیم جملہ ہے حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا. جی. وہ فرماتے ہیں دیکھیے کہ جب میں نے اپنے والدین کی مغفرت کے لیے دعا کی ہے تو میں نے اپنے استاد کو بھی اس میں شامل رکھا ہے. سبحان اللہ. اس کا معلوم ہوتا ہے کہ زندگی میں صرف احترام ہی کافی نہیں ہے، بلکہ زندگی میں بھی ان کے لیے دعا کریں اور مرنے کے بعد بھی ان کی مغفرت کے لیے جی دعا کریں. یعنی ان کے انتقال کے بعد بھی انسان انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھے کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میں نے اپنے والدین کے لیے دعا کی ہے بالکل تو اپنے استادوں کے لیے بھی دعا کی. بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے علماء اپنے بچوں کی نسبت اپنی طرف کرنے کے بجائے اساتذہ کی طرف کرتے ہیں. جی، یہ چیز معروف ہے اسلامی تاریخ میں. کیوں کرتے ہیں؟ ان کے علم کی وجہ سے. کیونکہ وہ سمجھتے ہیں اصل میں روحانی جو علم ہے، روحانی جو رشتہ ہے، حقیقت میں یہ جو ایک خونی رشتے سے زیادہ اہم اور زیادہ قوی ہے. جی.
تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا بہت سے علماء کو کہ وہ اساتذہ کی طرف نسبت کرتے ہیں. جی ہاں جی تو یہ بھی احترام کی ایک یہ شکل ہے. شکل ہے یقیناً. اور معاشرے میں جو بڑی عمر کے لوگ ہیں، دراز عمر رسیدہ، ان کا احترام، اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے. اس پہ کیا شک ہے جی، جو عمر میں بڑے ہیں وہ کسی بھی صورت میں ہو، جو دوسرے ہیں جو ان سے عمر میں کم ہیں، جی اپنے بڑوں کا خیال کرنا چاہیے. ان کا احترام انتہائی ضروری ہے. اپنے سے جو بڑا ہے ان کے سن کا، ان کی عمر کا، ان کے وقت کا خیال رکھتے ہوئے گفتگو کا انداز بھی اسی طرح ہونا چاہیے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے دو دوست آپس میں گپ شپ کر رہے ہوں. تو اپنے سے جو بڑے ہیں جب ان سے بات کریں تو ان کا احترام مد نظر رکھیں، کیونکہ یہ اللہ کا بھی حکم ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے کہ بڑوں کے ساتھ ادب کیا جائے، ان کا احترام کیا جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یرحم صغیرنا ویعرف حق کبیرنا فلیس منا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو ہمارے چھوٹوں کے ساتھ پیار محبت اور رحم سے پیش نہ آئے اور ہمارے جو بڑے ہیں ان کے حق کو نہ پہچانے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. یعنی ایک اچھے مسلمان کی نشانی ہی یہ ہے کہ وہ چھوٹوں سے پیار محبت سے پیش آئے گا اور اپنے سے جو بڑے ہیں ان کا احترام اور ادب ملحوظ خاطر رکھے گا. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم. اللہ کی احترام، اللہ کی عزت اکرام میں سے یہ بھی ہے کہ آپ بڑوں کی عزت کریں، بڑوں کا احترام کریں. یعنی یہ ہے کہ آپ بڑوں کی عزت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوگا. یعنی ہمارے دل میں اگر اللہ کے لیے عزت اور ادب اور احترام کا جذبہ ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے درمیان بود و باش رکھنے والے معاشرے میں ہمارے ارد گرد جو بڑی عمر کے افراد ہیں، جو بزرگ حضرات ہیں، ہم ان کا بھی ادب و احترام کریں. یعنی عمر رسیدہ انسان کا ادب و احترام یہ اللہ کے احترام ہی کا ایک حصہ ہے. یعنی کتنی بڑی بات ہے. بالکل. ان من اجلال اللہ، بالکل اللہ کے احترام میں شامل ہے یہ بات. یہ شامل ہے. اکرام ذی الشیبۃ المسلم، کہ وہ مسلمان کہ جس کے بالوں میں سفیدی جھلکنے لگی ہو، عمر رسیدہ ہو گیا ہو، اس کا احترام کیا. سبحان اللہ. یہ کتنی بڑی عزت ہے حقیقت میں. بہت بڑی. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو عمر رسیدہ لوگ ہیں حقیقت میں وہ قابل احترام ہونے کے ساتھ ان کی باتوں کو بھی سننا بھی قابل وہ بھی ضروری ہے. احترام کا حصہ ہے. بالکل جی ہاں. اور یہ کہ ان کا احترام جو ہے یہ خیر و برکت کا ذریعہ بھی ہے، بڑوں کا احترام. اس میں کیا شک ہے جی، گھر میں اگر بڑے ہوں صحیح تو یہ دادا کی صورت میں، دادی کی صورت میں، نانا کی صورت میں، نانی کی صورت میں، تو یہ قابل احترام ہونے سے ساتھ یقیناً قابل برکت بھی ہے. اور دیکھیں جی یہ لوگ اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ جو ہے بچوں پہ وقف کر چکا ہوتا ہے، بچوں کی پر محنت کر چکا ہوتا ہے. اب ویسے بھی انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کا احترام بہت زیادہ کیا جائے، اور قرآن نے ان کی بڑی تاکید فرمائی ہے. تو فی الحال آپ کی اجازت سے وقفہ لے لیں. ناظرین اکرام فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. محترم ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، تو آئیے سلسلہ گفتگو کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے مہمان کی زبانی. شیخ، وقفے سے قبل گفتگو یہ چل رہی تھی کہ دین اسلام کی اہم ترین تعلیم یہ ہے کہ معاشرے میں ایک دوسرے کے لیے سبھی کی طرف سے ادب و احترام کے معاملات ہوں، اور اس کی مختلف شکلیں آپ بیان فرما رہے تھے. تو انہی میں سے ایک چیز کے بطور خاص معاشرے میں جو عمر رسیدہ افراد ہیں ان کے لیے ہمارے ساتھ ادب و احترام کا معاملہ بہت زیادہ ہونا چاہیے. تو گفتگو یہ چل رہی تھی کہ عمر رسیدہ افراد کی جو عزت اور احترام کا معاملہ ہے یہ دینی و اسلامی اور مزید یہ کہ معاشرتی و اخلاقی جو آداب ہیں
ان کا تقاضا بھی ہے، پھر یہ چیز انسان کے لیے اور سبھی گھر والوں کے لیے باعث خیر و برکت بھی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمی ایک بار کوئی گفتگو کر رہے تھے جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا فرمایا؟ جو ایک بڑا تھا اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لگتے ہیں وہ دونوں نوجوان تھے، اپنا کوئی قضیہ یا اپنا کوئی کیس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے آئے، جی، اور ویسے تو وہ لمبی سی بات ہے، تو دونوں بات کرنا چاہ رہے تھے، تو ان میں سے چھوٹا بولنے لگا جی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبر کبر، جی، بھئی چھوٹے آپ بڑے کو بولنے دیجئے جی، صحیح، اور آپ خاموش رہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دیکھیے اس کا احترام دیا کہ یہ بڑے جو ہے وہ اس قابل ہے، ان کی موجودگی میں چھوٹے کو ذرا خاموش رہنا چاہیے، بڑے کو بولنا چاہیے۔ یہاں میں آپ کو ایک حدیث سناؤں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں مسواک کر رہا ہوں، تو دو شخص میرے پیچھے سے آ کے مجھ سے وہ مسواک کے لیے کہہ رہے ہیں کہ مجھے دے دیں، جی، تو میں نے اس میں سے چھوٹے کو مسواک دی، صحیح، تو مجھے کسی نے کہا نہیں چھوٹے کو نہیں دیں، بڑے کو دیں۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے یہ آواز آئی کہ بڑے کو دیں، بڑے کو دیں، جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے آپ کو حکم دیا جا رہا ہے صحیح، کہ اس چیز کا قابل سب سے پہلے وہ بڑا ہے، عمر میں جو زیادہ ہے۔ صحیح، جی، اور انبیاء کرام علیہ السلام کے جو خواب ہیں وہ وحی کا ایک وہی حصہ کا ہے، ہی ایک حصہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، گویا بلکہ یہ اللہ کی طرف سے آپ جی، صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے حکم دیا حکم گیا دیا ہے۔ اور یہ تعلیم دی گئی کہ بڑے کو دیجیے۔ بالکل، بلکہ روایت احمد کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے جبریل نے مجھے حکم دیا کہ میں بڑوں کا خیال رکھوں۔ جی، سبحان اللہ، اسی خواب میں ہاں جی، وہ نہیں مسواک دینے کے معاملے میں، بلکہ دوسری روایت میں ہے، دوسری روایت میں ہے کہ امام احمد کی روایت میں، پہلی روایت تو امام بخاری نے ذکر کیا، صحیح ہے جی، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے جبریل نے یہ کہا کہ بڑوں کا خیال رکھا جائے، یعنی جو کام بڑوں سے ہو تو وہ ان سے ابتدا کی جائے۔ جی، بہت سی روایت موجود ہے۔ جی ہاں، اسی طرح ایک چیز جس کے بارے میں بطور خاص ہمیں خیال رکھنا چاہیے احترام کے سلسلے میں، اسلامی معاشرے میں عورت کا احترام، کچھ فرمائیے گا؟ جی، یقیناً عورت کا مقام بہت بلند ہے، خاص طور پر اسلام نے اس کا مقام بہت اونچا رکھا ہے۔ جی، قرآن کریم کی جو آیت ہے آپ دیکھتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ عبادت صرف اسی کی ہونی چاہیے۔ جی، پھر کس کا ذکر فرمایا؟ والدین کا ذکر فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ والدین میں عورت دونوں بھی شامل ہے، مرد بھی شامل ہے، والد بھی شامل ہے، والدہ بھی شامل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اپنے بات ان کا ذکر فرمایا ہے، جی، تو اس میں بھی ان کی شان موجود ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی صحابی سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے زیادہ کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں، جی، حسن سلوک میں سب سے زیادہ مقدم کون ہے، جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا امک، اپنے ماں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا سلوک کرو۔ صحیح، پھر وہ صحابی پھر سوال کرتا ہے کہ اللہ کے نبی اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں امک، اپنے والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ صحیح، پھر وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی اس کے بعد کس کا کروں، اس کے بعد میں کس سے سب سے زیادہ؟ جی، پھر اللہ کے نبی فرماتے امک، اپنے ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ پھر چوتھی بار جب وہ سوال کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے والد کا بھی خیال کرو، اس کا بھی احترام کرو، اس کا بھی ادب کرو۔ یعنی 3 بار فرمایا کہ 3 بار ماں کا ذکر فرمایا۔ جی، تو کہنا یہ مقصود ہے کہ اسلامی معاشرے میں عورت کا بھی بڑا انتہائی مقام بڑا ہے، مقام واجب ہے۔ الاحترام ہے۔ قرآن کریم میں جہاں اعمال صالحہ کا حکم دیا گیا، پھر اعمال صالحہ کے اہتمام کے نتیجے میں جو خوشخبریاں سنائی گئیں عظیم اجر و ثواب کی، جی، تو وہاں مرد اور عورت دونوں کا بطور خاص تذکرہ کیا گیا۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے ہاں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، من ذکر او انثى، یعنی اللہ کے ہاں نیک عمل میں دونوں برابر۔ بالکل،
خواہ وہ مذکر ہو مرد ہو یا عورت، خواہ وہ مؤنث ہو، دونوں کے لیے برابر اجر و ثواب کی خوشخبری ہے۔ اللہ کے نزدیک دونوں کی اہمیت ایک جیسی ہے۔ اور یہ کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، ایمان والے اور ایمان والیاں دونوں کو ساتھ بیان کیا گیا۔ تو عورت بھی واجب الاحترام ہے اسلامی معاشرے میں، پھر تمام عورتوں میں بالخصوص سب سے پہلے واجب الاحترام ہے انسان کے لیے اس کی ماں، اس کی والدہ۔ جی، جیسا کہ آپ نے ابھی تذکرہ فرمایا کہ اس شخص نے جب دریافت کیا کہ یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی، کہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ میری طرف سے واجب الاحترام کون ہے اور اچھے سلوک کا مستحق کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہی فرمایا کہ تمہاری والدہ، بالکل، اور چوتھی بار فرمایا کہ تمہارے والد۔ تو والدہ کا مقام و مرتبہ سب سے زیادہ ہے، بلکہ تمام انسانوں میں ہی سب سے زیادہ ہے۔ یقیناً والدہ کا جو مقام و مرتبہ ہے انسان کے لیے، بالکل وہ سب سے، اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آئی۔ اور اسی طرح گھر میں اگر کوئی دادی ہے یا نانی ہے تو اس بارے میں ہمیں دینی تعلیمات کے مطالعے اور جو صحابہ کرام کے حالات اور جو سیرت اور ان کی پاکیزہ زندگیاں، تو کیا صورتحال اس میں دیکھیے جی، ان کا مقام بھی یقیناً والدہ کے ہی مقام میں ہی ہے، جی، دادی ہو یا نانی ہو، ہر لحاظ سے جو ہے ان کا مقام بھی، جو مقام اللہ نے والدہ کے لیے ماں کے لیے دیا ہے وہ بھی اسی ہی حصے میں شامل ہے حقیقت میں۔ جی، اور وہ سارے جو خالائیں ہیں حقیقت میں، جی، خالہ کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا درجہ عطا فرمایا، الخالہ بمنزلۃ الام، جی، اسی طرح جو ان سے عمر میں بڑی ہیں تو یقیناً وہ بھی اسی قسم طرح قابل احترام۔ ام ایمن رضی اللہ عنہا کا جو واقعہ ہے کہ ان کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے ابو بکر و عمر جی، رضی اللہ عنہما خلیفہ وقت ہونے کے باوجود، تو اس بارے میں کچھ فرمائیے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت ابو بکر و عمر جو ان کی زیارت کے لیے جاتے تھے، وہ اس لیے جاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں جی ان کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے، صحیح، اور جب یہ وہ عورت جو ہے حضور کے پاس آتی تھی، حضور انہیں چادر بچھاتے تھے، عزت عطا فرماتے تھے، کیونکہ ام ایمن دیکھیے نا جی، وہ اس کا نام ہی، بعض نے کہا اس کا نام برکہ ہے، صحیح، اگر برکہ کہا جائے تب بھی بابرکت ہے، اور ام ایمن کہا جائے وہ بھی بابرکت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو ہے حضرت ابو بکر و عمر اور ان رضی کا اللہ مقام و مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اتنا زیادہ کیوں تھا؟ اس لیے کہ یہ بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مربیاں تھیں، بالکل بالکل تربیت کی انہوں نے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بچپن میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 6 سال تھی، جی جی، جو مکہ سے مدینہ کا سفر کیا تھا اپنی والدہ ماجدہ کی معیت میں، اور پھر مدینہ سے مکہ کی جانب واپسی کے دوران راستے میں ابوا کے مقام پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ جن کا نام آمنہ تھا، وہ بیمار پڑ گئی تھیں اور ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور اس وقت غالباً ان کی عمر صرف 22 یا 23 سال تھی، آمنہ کی، اچھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ تھی۔ جی، رسول صلی اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وسلم کی عمر تقریباً کوئی 6 سال کے قریب تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد عبداللہ، جن کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہو گیا تھا، تقریباً 2 مہینے، تو انتقال کے وقت عبداللہ کی عمر 25 سال تھی، سبحان اللہ، اور آمنہ جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ تھی، ان کی عمر 22 یا 23 سال تھی انتقال کے وقت۔ تو نوجوانی میں اللہ نے اٹھا لیا، اور کیا مصلحت ہے اللہ کے کس کام میں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو الغرض ابوا کے مقام پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ داغ مفارقت دے گئیں، تو اس سفر میں ام ایمن بھی ہمراہ تھی، سبحان اللہ، یہ خادمہ تھی آمنہ کی، اور آمنہ کی وفات کے بعد انہوں نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، اگرچہ کفالت کا فریضہ تو پھر وہ عبد المطلب نے انجام دیا، سرپرستی کا فریضہ جو کہ دادا تھے، لیکن جو براہ راست بچے کی ایک تربیت نگہداشت ہوتی ہے تو ام ایمن نے انجام دیا یہ سب۔
تو اس وجہ سے گویا کہ یہ دادی یا نانی کا درجہ رکھتی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. بالکل بالکل. تو یہ بتانا مقصود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے. جی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما اور بڑے بڑے صحابہ کرام ان کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے. یقیناً اس وقت ان کی عمر کافی ہو چکی ہوگی. جی. اب یقیناً وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عمر میں بڑی تھی. جی ظاہر ہے کہ مربیہ تھی, پرورش کی انہوں نے. تو ابو بکر عمر بھی یقیناً بطور ہم عمر تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً. تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہمارے معاشرے میں, ہمارے گھروں میں اگر کوئی دادی ہے, نانی ہے, تو ان کا احترام, اور اسی طرح ہمارے لیے بیٹیاں یا بہن ہے یا انسان کے لیے اس کی بیوی ہے, تو یہ تمام تر جو ہیں یہ قابل احترام ہے. اور ایک آخر میں ایک اہم بات یہ کہ دوسروں کی عزت و احترام کا جو معاملہ ہے, اور یہ جو دین اسلام کی بہت ہی اہم ترین تعلیم ہے, تو بچپن سے ہی بچوں کو اس چیز کی تربیت دی جانی چاہیے, اور بچپن سے ہی یہ بات انہیں ذہن نشین کرانی چاہیے کہ وہ کلاس روم میں, اسکول میں اپنے اساتذہ کا احترام کریں, معلم کا احترام کریں, اور گھر میں والدین کا, اور گلی کوچے میں باہر ہر جگہ ہر بڑے کا احترام کیا جائے. بچپن سے ہی جب یہ عادت پختہ ہوگی تو آگے چل کر انسان بڑے ہو جانے کے بعد بھی اسی عادت پر عمل پیرا رہے گا, اور اپنے لیے دونوں جہانوں میں خیر و برکت کا سامان سمیٹنے کے قابل ہو سکے گا. کسی کا احترام کریں گے تو اس کا ریٹرن, اس کا جواب بہتر ہی آئے گا, اور اللہ بھی راضی ہوگا, اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوں گے. تو الغرض پروگرام کے اختتام پر ہم تہ دل سے آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے اور استفادے کا موقع دیا اور رہنمائی فرمائی. جزاکم اللہ خیرا. جزاکم اللہ خیرا, احسن الجزاء. اور اسی کے ساتھ ناظرین کرام, اختتامی موقع پر تہ دل سے ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا, اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں بہترین اخلاق اور یہ کہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے ادب اور عزت و احترام کے جذبات کہ یہ جو انمول ترین نعمت ہے, اللہ تعالی ہمیں اس نعمت سے سرفراز فرمائے اور دونوں جہانوں میں ہر کامیابی و کامرانی سے ہمیں نوازے. فی امان اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر.